السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر مطالعہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، شیخ محمد صدیق المنشاوی کی تصنیف مئۃ قصۃ من حیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسان اردو ترجمہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دلچسپ 100 قصوں اور واقعات کو حوالے کے ساتھ جمع کیا ہے، جس سے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ مترجم خالد محمود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج ہم شروع کریں گے قصہ نمبر 16 سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزنش کرتے ہیں۔ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ وہ طرح طرح کے کھانے تناول کرتے ہیں، اور یہ خبر یثرب کے تمام اطراف میں پھیل گئی، یہاں تک کہ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام یرفع سے کہا کہ جب تجھے پتہ چلے کہ وہ کھانے میں حاضر ہے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تشریف لائے اور سلام کر کے اجازت طلب کی۔ اجازت ملی تو اندر تشریف لائے اور ان کے قریب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ثرید اور گوشت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ تناول کیا۔ پھر بھنا ہوا گوشت آیا تو یزید نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، خدا کا خوف کرو اے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کھانا کھا لینے کے بعد پھر دوبارہ کھاؤ گے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، اگر تم لوگوں کے طریقے کے خلاف چلو گے تو وہ بھی تمہارے طریقے کے خلاف ہی چلیں گے۔ قصہ نمبر 17، عورت اور اس کا غائب شوہر۔ سحری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک پریشان حال عورت کی آواز پڑی، جو اپنے جذبات کا ان 2 شعروں میں اظہار کر رہی تھی۔ رات طویل ہو گئی اور اس کے اطراف میں تاریکی پھیل گئی، اگر خدا کا خوف نہ ہوتا جس کے مثل کوئی نہیں تو اس چارپائی کی تمام جوانب زور سے ہلا دی جاتی۔ ان 2 شعروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا اثر کیا۔ اس عورت سے اجازت لی، پھر تشریف لا کر پوچھا، تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے غمگین ہو کر کہا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر شرم کے مارے نیچے کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا و شرم کی وجہ سے زبان سے تو جواب نہیں دیا، البتہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ 3 ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی لشکر 3 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ قصہ نمبر 18، یہ عورت صحیح کہتی ہے، عمر سے خطا ہو گئی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے اور لوگوں کی ایک کثیر مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، عورت کے مہر زیادہ نہ باندھو، آئندہ مجھے کسی کے متعلق یہ خبر نہ پہنچے کہ اس نے اس مقدار سے زیادہ مہر دیا ہے جس مقدار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر دیا یا اس کی طرف بھیجا گیا ہے، الا یہ کہ میں زیادہ مقدار بیت المال میں مقرر کر دوں۔ یہ فرما کر منبر سے نیچے اتر آئے۔ راستے میں قریش کی ایک خاتون نے آپ کو روک لیا اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب اتباع کی زیادہ حقدار ہے یا آپ رضی اللہ عنہ کی بات؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اتباع کی زیادہ حقدار ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی لوگوں کو عورتوں کا زیادہ مہر باندھنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس کو ایک انبار کے انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر ایک عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر واپس اپنے منبر کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں عورتوں کا مہر مقررہ مقدار سے زیادہ باندھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم یہ ہے کہ ہر شخص جیسے چاہے اپنے مال میں تصرف کرے۔ قصہ نمبر 19۔ اے عمر، تجھ سے شیطان ڈرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب فاتح و منصور ہو کر واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام بچی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اس بچی نے دف پکڑی اور بجانے لگی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ برابر بجاتی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس بچی نے اپنی وہ دف زمین پر پھینکی اور خوف کے مارے بیٹھ گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، شیطان تجھ سے خوف کرتا ہے۔ قصہ نمبر 20۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کشتی لڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروقار اور پرسکون انداز میں بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد صحابہ و تابعین رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نادر اور انوکھے واقعات سنا رہے تھے۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کی کسی گلی میں ایک جن سے ملاقات ہو گئی۔ اس جن نے ان صحابی کو کشتی کی دعوت دی۔ چنانچہ ان کی کشتی ہوئی تو ان صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ صحابی نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر اس جن نے دوبارہ کہا کہ اب دوبارہ کشتی ہو جائے۔ چنانچہ پھر ان میں کشتی ہوئی اور صحابی نے اس جن کو زور سے پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ مجھے تم کمزور اور لاغر جسم کے آدمی لگتے ہو، تیرے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں کے جیسے ہیں، یا پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا، ہاں، خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک چھوڑنے کا نہیں جب تک تم مجھے وہ دعا نہیں بتا دو گے جس کے ذریعے ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس جن نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ کسی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ صحابی کون شخص تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا صحابی عمر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کتاب کو انہماک سے سننے کا بہت شکریہ۔ قصہ نمبر 21 سے قصہ نمبر 25 تک میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں پڑھ کر سناؤں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔